السلام علیکم. میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے علم بدی. ہم اس ویڈیو میں ثنائے اور بدائے پر بات کریں گے. تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب. علم بدی کی تعریف پر پہلے نظر دوڑاتے ہیں. علم بدی وہ مستقل علم ہے جس کی مدد سے کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں معلوم کی جا سکیں. اس کے استعمال سے کلام کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے. علم بدی کو ہم دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ثنائے لفظی اور دوسرے ثنائے معنوی. ہم پہلے ثنائے لفظی کی اقسام پر بات کریں گے، جس میں مراعات النظیر، صنعت تضاد، لف و نشر، حسن تعلیل، تجاہل عارفانہ، صنعت مبالغہ، صنعت ایہام اور صنعت تعلی شامل ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں صنعت تضاد پر. شاعر کا کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، خواہ وہ دونوں اسم ہوں یا فعل ہوں، یا دونوں حرف ہوں، یا پھر ایک اسم ہو اور ایک فعل. مثال ملاحظہ فرمائیے: صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اگلی صنعت کی طرف توجہ فرمائیے. صنعت مراعات النظیر، اسے صنعت تناسب یا اسے صنعت توفیق بھی کہا جاتا ہے. کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جن میں تضاد کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو، یعنی ان میں آپس میں مناسبت ہو، جیسے باغ کے ذکر کے ساتھ گل و بلبل، خزاں، بہار وغیرہ کا ذکر کرنا. مثلا دنیا دریا ہے اور ہوس طوفان ہے، مانند حباب ہستی انسان ہے. اب دریا میں طوفان آتا ہے، اسی حوالے سے یہاں پر دریا کے حوالے سے طوفان کی مثال دی گئی، تو یہاں ان میں آپس میں مناسبت ہے، اس لیے اس شعر میں مراعات النظیر کی صنعت موجود ہے. لف کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا. اصطلاح میں کلام کے اندر دو یا زیادہ باتوں کا ذکر کر کے ان سے تعلق اور مناسبت رکھنے والی اتنی ہی باتوں کا مزید ذکر کرنا. مثال ملاحظہ فرمائیے: نہ ہمت نہ قسمت، نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا، نہ سمجھا نہ دیکھا. اب اس میں ہمت کا تعلق ڈھونڈنے سے ہے، پہلے لپیٹ لیا گیا اور پھر اس کے بعد ہمت کے حوالے سے ڈھونڈنا بتا دیا گیا. قسمت نہیں ہے کہ پا نہ سکے، دل نہیں ہے کہ سمجھ نہ سکے، اور آنکھیں وہ دیدہ بینا نہیں رکھتی کہ ہم باطنی بینائی رکھ سکیں. اسی حوالے سے اس شعر میں صنعت لف و نشر موجود ہے. صنعت حسن تعلیل، جب شاعر کسی کام کی کوئی ایسی وجہ بیان کرتا ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، لیکن اس کا انداز بیان ایسا دلکش ہوتا ہے کہ اس کی بیان کردہ وجہ سچ معلوم ہوتی ہے، اس شاعرانہ استدلال کو حسن تعلیل کہتے ہیں. مثال: سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. شاعر کے خیال میں خوبصورت پھولوں کے زمین سے نمودار ہونے کی وجہ ایسے حسین لوگ ہیں جن کو مرنے کے بعد خاک میں دفن نہیں کیا گیا، اور ان کا حسن مٹی میں مل کر ختم ہی نہیں ہو گیا، لیکن پھولوں کی شکل میں وہ پھر سے ظاہر ہو گیا. تجاہل عارفانہ، کسی بات کو جاننے کے باوجود انجان بن جانا، یعنی کسی چیز کی نسبت باوجود علم کے ناواقفیت کا اظہار کرنا شاعرانہ اصطلاح میں تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے. مثال: درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. شاعر اس شعر میں تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ دنیا میں لوگوں کا آنا جانا آخر کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. شاعر اچھی طرح واقف ہے کہ حاصل عشق بے قراری ہے، اور بے قرار انسان کی آنکھوں سے نیند رخصت ہو جاتی ہے، لیکن وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے.
सनत मुबालगा, शायर का ऐसी बात कहना जो नाकाबिल यकीन हो, जिसको अक्ल तस्लीम ना करती हो। इस सनत के तहत शायर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। मिसाल, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज़ नम रहा। किसी कागज़ पर महज रोने का हाल लिखने से वो कागज़ गीला नहीं हो जाता। शायर के ख़याल में कागज़ ना सिर्फ गीला हुआ बल्कि अरसे तक वो गीला ही रहा। ये मुबालगा है, यानी अक्ल भी इस बात को तस्लीम करने से कासिर है। तौरिया या सनत ईहाम, इस्तिलाह में ईहाम से मुराद इबारत या शेर में ऐसा लफ्ज़ लाना है जिसके दो मायने हों, लेकिन कहने वाले की मुराद एक ख़ास मायने हो। ईहाम का मतलब है वहम में डालना। लफ्ज़ पढ़ते ही जो मायने जहन में आए वो मायने करीब कहलाते हैं, मगर वो लिखने वाले की मुराद नहीं होते, बल्कि दूसरे मायने मुराद होते हैं जो ज़रा सोचने के बाद जहन में आते हैं। उन्हें मायने बईद कहते हैं। मिसाल पे गौर फरमाइएगा। इश्क बैठा है दिल में उस बुत का, हम तो यारो खुदा के भी ना रहे। महबूब का इश्क दिल में कुछ ऐसा समा गया है कि उसकी याद में हम खुदा को भी भुला बैठे हैं। अफसोस कि हम तो खुदा के भी ना रहे। इस शेर में बैठा है में ईहाम है। इसके मायने करीब बैठने के हैं, लेकिन मायने बईद समा जाना और छा जाना के हैं। सनत ताली, जब शायर किसी शेर में अपने या अपनी शायरी के बारे में मुबालगा आराई से काम ले तो इस अमल को शायराना इस्तिलाह में सनत ताली कहा जाता है। मसलन, मीर दुनिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। इस शेर में मीर अपने आप को दरिया करार दे रहे हैं, और जिस तरह से दरिया की मौजें रवां दवां रहती हैं, इसी तरह से मीर अपने बारे में कहते हैं कि मेरी तबीयत में भी इस कदर रवानी है कि शेर निकलते चले जाते हैं जिस तरह से कि दरिया रवां दवां रहते हैं। तो गोया अपने बारे में मीर तकी मीर ने यहाँ पर मुबालगा आराई से काम लिया, और अपने बारे में मुबालगा आराई करना सनत ताली के ज़ुमरे में आता है। यहाँ सनाए का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।